الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. چھٹے پارے کو ہم نے آج کی تراویح میں سنا. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں صورتوں پر مشتمل یہ پارہ ہے. اہل کتاب کے بارے میں بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں. ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کو زور سے کہنے کو پسند نہیں کرتا الا ہے کہ مظلوم ہو. مظلوم اگر اپنی مظلومیت کی شکایت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ یہ بھی بتایا کہ ہم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری طریقے سے واقف ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان سے ایک کتاب اترتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں. قرآن کی شکل میں جو وحی کی شکل میں جو آ رہی ہے اس سے ان کو اطمینان نہیں ہے، بلکہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھیں. جیسے ان سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام سے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے آخر میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے کہا اے عیسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے، اس میں کھانے ہوں، ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں. خیر چونکہ مخلص لوگوں کی طرف سے دعا تھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں اہل کتاب کی طرف سے یا کفار مکہ کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں قرآن کریم میں اور جس طریقے سے انہوں نے مطالبات کیے وہ شرارت کے لیے، ہٹ دھرمی کے لیے، ضد، ایمان لانے کی غرض سے نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تو اس سے بڑھ کر سوال کیے ہیں. ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کو ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہ رہے ہیں، سامنے بتاؤ، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اس قسم کے جو سوالات آتے ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے قرآن کریم میں ہر قسم کی مثالیں دی ہیں، سارے دلیلیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں. اور کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین میں نہریں آپ بنا دیں، زمین میں، وہ بھی مکہ میں پہاڑی علاقہ، یا ایک کہ تمہارے پاس کھجور کے باغات ہوں، انگور کے باغات ہوں اور ان باغات کے بیچ میں سے ندیاں نکلیں، یا جیسا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو قیامت کے بارے میں آسمان کو ہمارے سامنے گراؤ، آسمان کو ہم گرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، یا ایک کہ تم اللہ کو اور فرشتوں کو لا کے سامنے کھڑا کرو، یا تمہارے پاس سونے کے گھر ہو تمہارے پاس، یا تم آسمان میں چڑھو اور تمہارے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے. مستی دیکھیں کتنی مستی. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آسمان میں تم چڑھو، ہم دیکھیں گے چڑھتے ہوئے، اور تم ولن نؤمن لرقیک، تمہارے اگر ہم دیکھیں بھی تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، حتیٰ کہ تم ایک کتاب کو اتارو ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے سارے سوالات کا ایک ہی جواب دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا.
کہہ دیجئے میرے پروردگار کی پاکی ہے، میں تو ایک انسان ہوں اور اللہ کا رسول اور کچھ نہیں ہوں، اللہ کا رسول اور کچھ نہیں۔ تو یہاں ان کی شرارت اور اہل کتاب کی بہت ساری خصلتوں کا ذکر کیا گیا اس سورہ میں۔ اور میرے بھائیوں، مقصد کیا ہے اس کا؟ اہل کتاب حق آنے کے بعد، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول آنے کے بعد انہوں نے نخرے کیے، اختلافات، آپس میں پھوٹ، فرقہ بندیاں، عداوت، یہ سب ہمارے لیے نصیحت کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں، مدنی صورتوں میں اعادہ کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ذکر کیا، سورہ آل عمران میں ذکر کیا، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، بار بار۔ کیوں؟ مسلمانوں تم ان کے جیسے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی، یہودیوں کی صفتوں کا ذکر کیا، کہا کہ یہ لوگ، ہم نے ان کو معاف کر دیا، پھر ان لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ ہم نے ان سے اگریمنٹ لی۔ کیسی اگریمنٹ؟ تور کے پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا دیا، پہاڑ اوپر ہے۔ جب یہ لوگ آئے تھے ان کے نمائندے، کوہ تور کو ان کے اوپر ایسے کھڑا دیا اللہ تعالیٰ نے، کھڑا کر کہا کہ اگریمنٹ مانو نہیں تو گر جائے گا تمہارے اوپر۔ تو زبردستی ان لوگوں نے مانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے اگریمنٹ کے وقت ہم نے کوہ تور کو اوپر کر دیا، اٹھایا ان کے اوپر۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے کہا کہ فلسطین بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے سجدے کی حالت میں داخل ہو، ہفتے کے دن شرارت مت کرو، حد سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ اور بہت زبردست اگریمنٹ ہم نے ان سے لیا، لیکن سب بھول گئے، مانا نہیں، انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے اب ان کے اگریمنٹ کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت بھیجی، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دل پر تالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے کفر کی وجہ سے جو ہے اللہ نے مہر لگا دیا ہے، یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ مریم علیہ السلام پر جھوٹ بات کہی کہ انہوں نے نعوذ باللہ زنا کیا، اور یہ کہا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی دی، لیکن ان کو ایسا لگا، اور یہ لوگ اختلاف میں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور اہل کتاب میں سے ہر کوئی ان کے موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں یہ حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، وہ مرے نہیں ہیں، ان کی فطری موت نہیں مرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں رکھا ہے، وہ واپس آئیں گے۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ دمشقس، سیریا کی جو دمشقس جو کیپٹل سٹی ہے، اس کی جامع مسجد میں فرشتے ان کو لے کر وہاں اس کے منارے پر لے کر اتریں گے، اور اس وقت تک دجال پورے زمین میں فساد مچا دیا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال آئے گا۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں، دجال کا آنا حقیقت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ایسا لگے گا گویا جو ابھی حمام سے نکلے ہیں، ان کے سر سے، ان کے بال سے پانی کے قطرے موتی کی طرح گریں گے۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کا وقت، اور اس وقت مسلمان پہچان لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم امامت کرو گے، تمہارے پیچھے میں مقتدی بن کر نماز پڑھوں گا، امت محمدیہ کی میں امامت نہیں کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع یہ امت مقتدی بن کر عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی نکلیں گے
دجال بھاگے گا اور لد نامی دروازے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. دجال ایک بہت بڑا انسان، لیکن جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے ویسے گھل جائے گا، اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. قرآن کریم کی یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ اہل کتاب میں سے ہر آدمی ان پر ایمان لائیں گے. آج عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے. یہاں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں مطلب مسلمان نہیں ہیں، مسلمان وہ دعویٰ کرتے احمدی مسلمان، وہ احمدی مسلمان نہیں ہیں. غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. پاسپورٹ میں اگر احمدی لکھے گا اگر تو وہ مکے میں جا نہیں سکتا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، مر گئے، واپس نہیں آئیں گے. اور مرزا غلام احمد قادیانی جو انگریزوں کا چیلا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی کہا، میں ہی عیسیٰ کہا، پھر کہا کہ جو ہے میں احمد ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ایک نبی ہوں. یہ کفریہ عقیدہ رکھنے والے ہرگز مسلمان نہیں ہیں میرے بھائیوں. کیونکہ اسلام کے جو مسلم چیزیں ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے، اگر اس کو کوئی ٹھکراتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ چند سالوں پہلے امیر النساء بیگم قبرستان میں ایک قادیانی کو دفن کیا گیا تھا، اور الحمدللہ مسلمانوں نے احتجاج کیا، اور یہاں کے قاضی صاحب نے بھی احتجاج کیا، اور پولیس کو رکھ کر راتوں رات اس کی لاش کو قبرستان سے نکالا گیا. اور یہی ہونا چاہیے. ایک غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، کیونکہ وہ نبوت کا انکار، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آپ پر ختم نہیں ہوئی، نعوذ باللہ. ان کا یہ عقیدہ ہے قادیانیوں کا، اور یہ عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہو نہیں سکتے. تو یہاں پر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور اسی طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی نشانی ہے. وحید الدین خان دلی میں ایک صاحب رہتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ علم دینے کے باوجود گمراہ کیا. ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، واپس آنے والے نہیں ہیں، واپس آنے والے نہیں ہیں. قرآن اور حدیث کی بہت ساری غلط تعویلیں کی انہوں نے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے ایک تکرونی افریقہ کا ایک شخص کعبے کی ایک ایک اینٹ نکال کر پھینک رہا ہے. ایک قیامت کے قریب ہوگا جب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اور مسلمان نہیں رہیں گے، اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے. اب یہ حضرت جو ہے اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ٹوین ٹاورز پر جو حملہ ہوا نا وہ مراد ہے، بولتے ہیں انہوں. ٹوین ٹاورز جو اس میں امریکہ میں واشنگٹن میں جو اس پر جو حملہ ہوا 2001 میں، اس سے مراد وہ لیتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام سے مراد کہتے ہیں کہ عیسیٰ دجال کا انکار، عیسیٰ کا انکار، اعوذ باللہ، اپنی طرف سے منمانی تعویل. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں، بار بار ہم کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کونچلیوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. فتنوں کے زمانے میں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس طریقے کی جو غلط تعویل کرتے ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ، ان کی تقریریں مت سنو، ان کی کتابوں کو مت پڑھو. سلف صالحین بڑی سختی کے ساتھ اس مسئلے میں. آج کیا ہے، ہم لوگ جو ہے
کیا جی انہوں بھی اچھا اچھا بولتے ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور اس میں گمراہی ہو، اور پھر اس کے بعد نعوذ باللہ گمراہیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے پرہیز کرنا چاہیے. جس طریقے سے ایک انسان زہر کھانے سے پرہیز کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ زہر آلود دین کی باتیں، جو غلط باتیں ہیں، ان کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ قرآن اہل کتاب کا سے جب خطاب کرتا ہے، کہتا ہے تم نے وعدہ کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے جو ہے عبادت کی، بچڑے کی، تم نے انبیاء کے قتل کیا. قرآن میں پوری قوم کو ایک آدمی کے جیسا خطاب کرتا ہے. پوری قوم، اس کا اول و آخر سب ملا کر گویا یہ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ان کی باتوں پر فخر کر رہے تھے، ان کی باتوں کو مان رہے تھے، انکار نہیں کیا. لہذا یہاں اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے جو جو اگریمنٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گویا اس میں ہم بھی داخل ہیں. ہم نے اگریمنٹ کیا. اگر آج قرآن اترتا تو کہتا تمہیں یاد ہے تمہیں فلاں فلاں جگہ ہم نے مدد کی، فلاں فلاں جگہ تمہیں مدد کی، جی فلسطین کو تمہیں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں دیا، فلاں فلاں کیا. لیکن تم کیا کیے؟ جیسا کہ علامہ اقبال کے زمانے جواب شکوہ جواب شکوہ، پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہیں، آج کل تو یوٹیوب میں بھی سن سکتے ہیں. شکوہ جو ہے انہوں نے پہلے علامہ اقبال نے لکھا. اس میں کیا ہے؟ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کیا حالت ہے، دیکھو اتنے ذلیل ہو گئے ہیں، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. بڑے پائیدار زبردست شاعری ہے، سن کر دیکھیے، شکوہ اور جواب شکوہ. تو شکوہ جب لکھا، علماء نے کہا کہ اقبال تو کافر ہو گئے. اس لیے کہا کیونکہ بعض باتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے انہوں نے جو نہیں کرنا چاہیے، ادب کے تقاضے کے خلاف. پھر اس کے بعد انہوں نے جواب شکوہ لکھا، اللہ کی طرف سے جو ہے اس کا جواب دیے جیسا. ارے تم کیسے لوگ ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بڑے اشعار، جواب شکوہ زبردست. پرانے زمانے میں بچوں کو یاد کراتے تھے، پرانے زمانے میں بچوں کو یہ شکوہ اور جواب شکوہ یاد کراتے تھے. اور اس میں اشعار سننے سے واقعی جو ہے، یعنی ہمارے مسلمانوں نے جو خدمات کی اس کا ذکر، بہت ساری چیزیں، سبحان اللہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج قرآن اترتا اور یہ جو فرقہ بندیاں ہیں ہماری، اور ہمارے دین کے نام پر جو کچھ بھی ہم لوگوں نے بنا لیا ہے، بالکل یہود و نصارہ کے بارے میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہی باتیں ہمارے بارے میں دہرائی جاتی، وہی باتیں ہمارے بارے میں دہرائی جاتی. اس لیے یہ مت سمجھیے یہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ سبق ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے عبرت. دیکھو انہوں نے ایسا کیا، تم ایسا ہرگز نہیں کرنا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ. چپل کے دو تسمے جو بالکل برابر ہوتے ہیں، کہا بالکل تم اس طریقے سے فالو کرو گے تمہارے سے پہلے لوگوں کی. لوگوں نے کہا کون؟ یہود و نصارہ. کہا اور کون؟ بالکل ان کی طرح. کہا کہ اگر کوئی شخص، یہ جو گھوڑ پوڑ ہوتا ہے، گھوڑ پوڑ کے بل میں اگر کوئی گھسا ہے، تم میں سے کوئی گھسنے والا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صاف الفاظ میں کہا. تو یہاں پر جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں میرے بھائیوں، اگر آپ دیکھیں گے ان سارے گناہوں کو مسلمانوں کے فرقوں نے کیا ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں میں سے کوئی ضلالت اور گمراہی، حق سے دور ہو کر ضلالت میں گیا ہے تو وہ عیسائیوں کی مشابہت ہے. اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی حق کو جاننے کے بعد حق کا انکار کیا ہے، حق کو فالو نہیں کیا ہے، یہودیوں کی مشابہت ہے. اس کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے. حق جانتا ہے لیکن حق کو فالو نہیں کرتا ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا اور کہا کہ انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں پر حجت قائم کریں. قیامت کے دن یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں, ہم لوگوں کو معلوم نہیں. اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تو اکیلا ہے, تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں, ہمیں نہیں معلوم تھا. یہ بات نہیں آنی چاہیے. دلیل قائم کرنے کے لیے اللہ نے کہا, اور اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بھیجنے اور وحی کی نازل کرنے پر سب سے بڑا گواہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ سب سے بڑا گواہ اللہ ہے, اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اس سورہ میں, سورہ نساء کے آخر میں آیت نمبر 170 اور پھر 175 میں, اے لوگو تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ آئے ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے, تم ایمان لا لو تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمان و زمین سب کچھ اور جو بھی اس میں ہے اللہ کے لیے ہے. یعنی اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے تمہارے کفر سے, اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا, بڑی حکمت والا ہے. پھر 175 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل آ گیا ہے, کھلی دلیل, بالکل واضح دلیل, واضح روشن دلیل. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے کھلا ایک نور, روشنی, ہم نے واضح روشنی تمہیں دی ہے. تو یہاں اسی طریقے سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو کچھ بھی تمہاری طرف اتارا جا رہا ہے تم اس کو پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ نے اللہ کے پیغام کو آپ نے نہیں پہنچایا, آپ نے ڈیوٹی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر سارے لوگ جمع ہیں, سارے صحابہ. ابو زرع رازی کہتے ہیں 1,24,000 صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں. پوچھا لوگوں سے, لوگوں کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو تم تک پہنچا دیا؟ الا هل بلغت؟ لوگوں نے کہا, صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے اللہم اشہد, اے اللہ تو ان لوگوں پر گواہ رہے, اللہم اشہد, اے اللہ تو ان لوگوں پر گواہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے جو گواہی دی اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی تھی انہوں نے صحیح طریقے سے ادا کر دیا, یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ڈیوٹی آج کے لوگوں تک پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگو, یہ اس کو پہنچانے والا کون ہے؟ یہ کس کا فریضہ ہے؟ ہم میں سے ہر ایک انسان کا فریضہ ہے. سچ کہہ رہا ہوں, اگر ہم آج اس ذمہ داری کو سمجھیں گے اور اچھے طریقے سے دوسروں تک ہم دین کو پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ اس دین میں وہ وزن رکھا ہے, وہ الحمدللہ وہ حجت, وہ کھلی دلیل اور اتنی بہترین تعلیم, اتنی بہترین شریعت کہ ہر کوئی سلیم العقل انسان ضرور اس کو قبول کرے گا, ضرور اس کو قبول کرے گا. میں ایک سیمینار میں تھا, ایک صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں, بریانی بنا کر تم اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کو, بھائیوں, جو بھی تمہارے دوست ہیں ان کو کھلاؤ. تمہاری بریانی میں اتنی لچک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے الحمدللہ لوگوں کو دین سے قریب کر دے گا. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اپنے پڑوسیوں میں اپنے ساتھ کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارے. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ چلو میری کمپنی میں یہ اتنے لوگ کام کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, ایک دن اچھی بریانی ان کو کے لیے بنا کر مہمان, آج تم لوگ ہمارے مہمان ہیں, تمہاری فیملی کے ساتھ آؤ, اور پھر اس کے بعد ان کی زبان میں کوئی اچھا سمجھانے والا. الحمدللہ ہمارے پاس نوجوان ہیں تمل زبان میں, انگریزی زبان میں بولنے والے, ان کو قرآن کریم کی تلاوت
بہترین تلاوت سنا کر، اس کا معنی سنا کر، دیکھو یہ کتاب صرف ہمارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ہے. اگر تم لوگ اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت کے دن تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ میرا فرض ہے، اس لیے میں یہ فرض ادا کر رہا ہوں، اس سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی. اتنی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرے بھائیو ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے. سچ کہتا ہوں اگر ہر مسلمان اس فریضے کو سمجھ لے تو آج کی جو حالت ہے ہمارے ملک کی حالت ہرگز نہیں رہے گی. بہت بڑا فریضہ ہے میرے بھائیو، ہر ایک کے، ہمارے میں سے ہر ایک آدمی کے اوپر، مرد کے اوپر، عورت کے اوپر ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تم جو ہے لال اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، اہل کتاب سے کہا کہ تم غلو مت کرو. غلو کا مطلب حد سے زیادہ آگے بڑھنا. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا مت بولو. انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، ورڈ ہیں. اللہ نے ان کو ایک ورڈ سے، ایک کلمے سے بنایا. اللہ نے مثال دی، کہا ارے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی، آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور مریم علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ خدا تین ہے، اللہ ایک ہے، ایک کے سوا کوئی نہیں، اور بڑی پاک ہے وہ ذات کہ اس کے کوئی بیٹے ہوں. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 172 میں لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. عیسیٰ علیہ السلام اور نہ ہی قریب مقرب فرشتے ہرگز وہ غلام، اللہ کے غلام بننے پر بیزار نہیں ہوں گے، اترائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ کے غلام بننے پر ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے. دیکھیے وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا. عبد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے غلام اور اس کے بندے بننے پر عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں ان کو کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہم لوگ بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ نے اس کی عبادت کے لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا، اور بندگی یہ بہت بڑی شرافت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. شرف العبودیہ، بہت بڑا اعزاز. اللہ نے آپ کو بندہ بنایا، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی عزت کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا، عبد کا لفظ ذکر کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف لے گیا. عبد. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزاز مل رہا ہے، آسمان سے دعوت آئی ہے، جبریل امین کی صحبت میں جا رہے ہیں بیت المقدس، سارے انبیاء کی امامت کر رہے ہیں. کتنا بڑا اعزاز. پھر ساتوں آسمان کے انبیاء کی زیارت کر رہے ہیں ساتوں آسمان میں. پھر اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے. کتنا بڑا اعزاز. اعزاز کے موقع پر اللہ کیا کہا؟ عبد. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف ہے
جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا. علماء کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد یعنی نعبد جو ہے پلورل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ہم جبکہ ایک آدمی پڑھتا ہے تو بھی ہم کہتا ہے، میں ہی پڑھتا ہوں، میں ہی عبادت کرتا ہوں. کیوں نہیں کہا؟ علماء نے کہا کیونکہ انسان جب اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اوپر چلا جاتا ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. وہ جتنا نیچے سجدے میں جاتا ہے اللہ کے لیے اتنا ہی اس کا مقام اوپر جاتا ہے. عبادت بندگی جتنی کریں گے آپ اتنے زیادہ اللہ کے سامنے عزیز اور محترم ہوں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی ہمارا فرض ہے، غلامی ہمارا فرض ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں. یہ عبادت بندگی صحیح طریقے سے بجا لانی چاہیے اور ہماری پوری زندگی بندگی میں گزرنی چاہیے، اللہ کی بندگی میں. اور ہر انسان کو اللہ نے جو نعمت دیا ہے، جو موقع دیا ہے، دن اور رات روزانہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ہے. وہاں پر اللہ نے آپ کو دیا، الحمدللہ زندہ رکھا، دن دیا، رات دی. جی بندگی کا کون سا حق ہم نے ادا کیا ہے؟ ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ 24 گھنٹے، اس 24 گھنٹے میں کتنی اللہ کی بندگی ہوئی؟ بندگی کا مطلب اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ کی عبادت ہے. اور بندگی دو قسم کی ہوتی ہے عبادت، ایک دل سے، ایک اعضاء سے. اور دل سے جو عبادت ہوتی ہے وہ اعضاء سے بڑھ کر اس کی عبادت ہے. اعضاء والی جو عبادت ہے اس سے بڑھ کر ہے. انسان جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اگر اس کے دل میں تکبر ہو اس کا دل جھکتا نہیں ہے، اس کا دل نہیں جھکتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ہیں. خشوع کب؟ جب اس کا دل جھکتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ سے امید، اللہ پر پورا بھروسہ. جی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے میرے بھائیوں، دل سے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا ہم جب بندگی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم صرف ہمارے اعضاء سامنے نہ جھکے اللہ تعالیٰ کے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارا دل. اور دل میں جی عاجزی، تواضع، انکساری، اللہ سے محبت، کہ ایسی محبت کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کر دے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے. وہ چیز انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بولنا آسان ہے لیکن عملی طور پر کرنا یہ بہت مشکل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میراث کے، انہیریٹنس کے ایک مسئلے کے ساتھ سورہ نساء کو ختم کیا. پھر سورہ مائدہ کا آغاز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی اگریمنٹ کو پورا کرو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ قرآن میں سب سے زیادہ شامل صورت ہے جو شریعت کے جو مسائل ہیں، فقہی مسائل، حلال اور حرام اور امر و نہی، اس پر زیادہ مشتمل ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حلال و حرام کے تعلق سے، کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانوروں کو کھانا چاہیے، کون سے جانوروں کو نہیں کھانا چاہیے، شکار کے بارے میں جی، اور مردہ جانوروں میں کون سے جانور، یعنی بعض جانور یعنی اگر لکڑی سے مار کر جو ہے اگر کوئی جانور مر گیا تو نہیں کھا سکتے، اوپر سے گر کر اگر مر گیا تو نہیں کھا سکتے، ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار کر اگر مر جاتا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے جی.
اگر کوئی بھیڑیا یا ایک درندہ جانور کسی جانور کو، شکاری جانور کو جو ہے شکار کرتا ہے، تو وہ اس کو نہیں کھا سکتے الا ہے کہ تم اس کو ذبح کرو. اور اس طریقے سے اللہ نے کہا کہ بتوں کے نام سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے. آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کمزوری اور جہالت کی وجہ سے یہ مندروں میں جو بانٹتے ہیں، جیسا مسجدوں میں گنجی بانٹتے ہیں، اس طریقے سے وہاں جو بانٹتے ہیں کھانا جی اور کیا کیا مٹھائیاں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرانے زمانے میں نصیب دیکھنے کے لیے جو ہے کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کعبے کے پاس جو ہے نیزے ہوتے تھے، ان کے پاس نیزوں میں، بعض نیزوں میں ایک نیزے میں لکھتے کرو اور ایک نیزوں میں لکھتے مت کرو، اس کے بعد ذرا کچھ بھی نہیں خالی نیزے رکھ دیتے. اگر کوئی آدمی کا آدمی سفر کرنا ہوتا تو آتا ڈالتا ایسا نکال کر جو ہے دیکھتا کیا لکھا ہے نیزے میں، کیا بھی نہیں ہے، پھر ڈالتا، پھر دیکھتا کیا آیا، کرو، تو پھر سفر کرتا، تجارت کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کیا کہ میں نے آج تمہارے دین کو پورا کر دیا، تمہاری نعمت کو پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کے طور سے راضی ہو گیا. دین مکمل ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ دین مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے کوئی نئی چیز اس میں آنے کی ضرورت نہیں. قیامت تک دین مکمل ہو گیا. اب اگر کوئی شخص دین میں نئی چیز کو داخل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دین کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات نہیں منائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی نہیں منائی، اور ہم سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ نے نہیں منائی. اور مرنے کے بعد جو فاتحے، 7ویں دن کا فاتحہ، 3رے دن کا فاتحہ، 40ویں دن کا فاتحہ، برسی کا فاتحہ، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں بتایا. تو ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے. دین مکمل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں. پھر اس کے بعد وضو کا ذکر آیا، تیمم کا ذکر آیا، اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو، اور تمہیں اس کا تمہارے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہے اس کو یاد کرو. ہم بولیں گے کہ کون سا اگریمنٹ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اگریمنٹ ہو گیا. جب ہم مسلمان کا کلمہ، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اگریمنٹ ہم نے اللہ کے ساتھ کی. ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ اگریمنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اے اللہ تیری بات میں مانوں گا، تیری ہر بات کو میں سنوں گا، میں قبول کروں گا. یہ اگریمنٹ ہے میرے بھائیوں. ہم عمرہ کرتے ہیں، اگریمنٹ ہے. ہم حج کرتے ہیں، اگریمنٹ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اگریمنٹ ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم نے اگریمنٹ نہیں کیا، ہم ہر ایک بات میں اگریمنٹ کیا ہو رہی ہے. ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں کہی کہ 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر فرمایا کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو، انصاف نہ کرو. اسلام کی تعلیمات دیکھیے، یہ بات دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے. کسی قوم کے ساتھ دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کیا کریں، ان کے ساتھ ظلم کریں. اگر کسی جگہ کسی بدبخت نے کسی چرچ میں یا کسی جگہ جا کر دوسروں کو، یا مسجد میں جا کر کسی مسلمان کو مارا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مذہب کے ماننے والے کو ہم جا کر مندر میں یا چرچ میں جا کر مار دیں. یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. یہ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، بیٹے کے بدلے میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا. بیٹا اس کا ذمہ دار ہے. تو یہاں اسلام کے انصاف دیکھیے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات بتائی، یہ بات کہ جو ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور گناہ کے اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. نیکی کے کام میں عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. علماء نے کہا بر یہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات،
تقوی یہ اللہ کے ساتھ، اور گناہ اور ظلم، گناہ اللہ کے ساتھ، معصیت نافرمانی، اور عدوان ظلم اللہ کے ساتھ. کہا کہ گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. ایک عام قاعدہ ہے. میں نے شاید اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، میں 1 مہینے سے سوال کر رہا ہوں، وہ جواب نہیں دے رہے. کیا سوال ہے؟ کہا کہ جو ہے میرا ایک کرسچن دوست ہے، وہ میرے فریج میں سور کا گوشت لا کر رکھنا چاہ رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں اس کو اجازت دوں یا نہیں دوں؟ اب وہ لوگ جو ہے قرآن و حدیث سے دلیل لیتے نہیں، ڈائریکٹ مسئلہ معلوم نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں ہے کیا دیکھتے. اب یہ سب جو کتابیں لکھی گئی، فقہ کی کتابیں، فریج آنے سے پہلے کی بات ہے. اب کہاں سے ملے گا؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ قیامت تک ملے گی نہیں اس کا مسئلہ. یہ مسئلہ جو ہے اس کی کتابوں میں دیکھیے. قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. اور یہ گناہ کا کام ہے. سور کا گوشت حرام ہے، سب کے لیے جو ہے حرام ہے اور سب کے لیے نقصان دہ ہے وہ. لہٰذا تم جو ہے اس کو کہہ دو اپنے دوست سے کہ میں نہیں کر سکتا. انصاف کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رہنے کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کو ذکر کرتا ہے، اور یہودیوں کے بعض صفات کا یہاں ذکر کیا. اس میں سے یہ کہ اللہ کے کلام کو یہ بدل دیتے ہیں. بدلنا 2 طریقے سے میرے بھائیو. ایک تو الفاظ کو بدل دینا، مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کیا، الفاظ کو بدل دیے قرآن کے الفاظ کو. دوسرا معنی کو بدل دینا، الفاظ تو ہے لیکن معنی بدل دیتا ہے. پھر اسی طریقے سے بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی کہ جو چیزیں ان کو دی گئیں اس میں سے ایک حصہ یہ لوگ بھول گئے. کون؟ اہل کتاب، یہودی اور عیسائی. ایک حصہ بھول گئے. آج ہم دیکھیں گے جتنے فرقے ہیں اسلام کے نام پر، ان فرقوں میں یہ مصیبت ہے کہ بعض چیز اسلام کو لے لیے ہیں، بعض چیز چھوڑ دیے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے، اللہ کی کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کفر کرتے ہو، مانتے نہیں ہو؟ قرآن کو مکمل طور پر لینا چاہیے. بعض کو لے کر بعض کو چھوڑ دینا یہ اہل بدعت کی علامت ہے. جتنے فرقے ہیں ان پر یہ قاعدہ فٹ ہوتا ہے. بعض چیزوں کو لیتے ہیں، اپنی مرضی کی چیز لے لیں گے، اس کے بعد جہاں دیکھیں گے کہ ان کی مرضی کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی. یہودیوں نے کہا اللہ بخیل ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ نے کہا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس کہنے پر ان پر لعنت ہے. اور اللہ نے یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات بتائی کہ یہ لوگ ہمیشہ جنگ کا ماحول پیدا کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جنگیں ہوں، لوگ لڑیں آپس میں. میرے بھائیوں، یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس جو ہے یہودی نمبر 1 کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جو بھی اگر ان کے مذہب کو اگر ماننا ہے تو یہودی نمبر 2, 3 بھی ہو سکتا ہے. نمبر 1 یہودی، نسلی طور پر جو یہودی ہیں وہی یہودی ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ کوئی بھی مسلمان ہوا، علم حاصل کیا، الحمدللہ امامت کر سکتا ہے، وقت کا خلیفہ بن سکتا ہے، بادشاہ بن سکتا ہے اسلام میں. لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو اصلی یہودی ہیں بنو اسرائیل سے آئے ہیں، اسرائیل کے خاندان سے، وہی اصل یہودی ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ قوم ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ جو ہے ارے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہوتے تو میں مانتا، یا یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہو گئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انہوں نے انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ بار بار دعوت دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا. اور پھر اس کے بعد آخر میں میں آپ کو ذکر کروں کہ ان کی شرارت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے مصر سے نکل کر بنو اسرائیل کو لے کر آئے، سمندر پار کیا تو میدان تھا، میدان تیہ میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو دال چاہیے، لہسن چاہیے، یہاں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے نا. قسم قسم کے ایک ہی قسم کے کھانے سے بیزار ہو گئے.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فلسطین میں جاؤ، جیسے ہی تم داخل ہوگے تمہارا ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ فتح کر لوگے، تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، بس داخل ہو جاؤ۔ کہا کہ نہیں موسیٰ جاؤ، یہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، تم اور تمہارے خدا جا کر لڑو، جہاد کرو، ہم نہیں بیٹھے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ جملہ کہا۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، آپ کو معلوم ہے جنگ بدر جو ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا سیریا سے، قبضہ کرنا مقصد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اچانک جنگ ہو گئی، مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کو بدر کے میدان میں، کیا کریں گے، لڑیں گے نہیں لڑیں گے، کیا خیال آپ لوگوں کا؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فیصلہ کیجئے، آپ جو بولیں گے ہم کریں گے۔ عمر اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم پھر پوچھ رہے ہیں، انصار کہتے ہیں رسول اللہ شاید آپ ہمارے بارے میں ہم سے مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، ہم ہرگز ویسا نہیں کہیں گے جیسا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ہم ویسا نہیں کہیں گے، آپ جہاں جائیے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ آنے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے آپ کا چہرہ کھل گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس مشورے کو قبول کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسی تھی، تب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کیسے تھے۔ آخر میں قابیل اور حابیل، پہلا قتل جو عورت کی وجہ سے ہوا، آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، قانون یہ تھا کہ جو شام میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی، صبح میں ایک لڑکا لڑکی ایک پیدا ہوتی، کیونکہ انسان نہیں تھے، انسان آبادی بڑھانا تھا، صبح میں ایک لڑکا لڑکی ایک پیٹ سے، شام میں ایک لڑکا لڑکی۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ شام کی لڑکی صبح کے لڑکے سے شادی کرتی، ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے ایک ہی وقت ان کی شادی آپس میں نہیں ہوتی۔ قابیل کے ساتھ جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی اور وہ حابیل کے حصے میں آتی تھی، اور قابیل کے حصے میں جو حابیل کی بہن تھی جی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے کہا کہ نہیں میں اس سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم قربانی دو، جی تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوتی ہے وہ اس سے شادی کرے گا، قابیل کی بہن سے شادی کرے گا۔ تو قربانی دیا۔ قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جانور قربانی دیتے اور آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی کو جلا دیتی اس کا مطلب وہ قربانی قبول ہو گئی، یہ علامت تھی۔ آگ آئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو غصہ آیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک عورت کی وجہ سے سب سے پہلا قتل سرزمین پر جو ہوا اس دنیا میں وہ جو ہے قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، اور حابیل نے کہا کہ میں تم قتل کرنا چاہے تو قتل کرو، میں جو ہے کچھ نہیں کروں گا۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، آخر میں وسیلہ، قرآن میں اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے وسیلہ حاصل کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا مطلب قربت ہے میرے بھائیو، اس لیے میں نے یہ ذکر کیا کہ آج قبر پرست لوگ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، مطلب لوگوں کا وسیلہ تلاش کرو، علماء کا وسیلہ تلاش کرو، اور جو ہے ولیوں کا وسیلہ، یہ نہیں ہے۔ وسیلہ سے مراد اللہ کی قربت ہے اور وہ نیک عمل کے ذریعے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن کریم میں غور و فکر کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے اور ہماری زندگی میں اس کے لیے اس کا قرآن کو نمونہ بنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہمارے لیے دلیل بنائے اور ہمارے خلاف نہ دلیل نہ بنائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔